بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ بنت اسد کوئی عام ہستی نہیں، یہ وہ بی بی ہیں کہ مکہ سے بی بی ہجرت جب کر کے آئی ہیں تو مدینے میں، ویسے تو مشہور جی ہے کہ بی بی آئی تھی ہجرت کر کے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، لیکن سواریوں پہ، لیکن ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں ہماری جدہ جناب فاطمہ بنت اسد جو رسول اللہ کی محبت میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی تھی، وہ پاپ پیادہ آئی تھی کہ ہر قدم پہ مجھے ثواب اور اجر ملے۔ محبت رسول میں بی بی پاپ پیادہ چلی، یہ بی بی فاطمہ بنت اسد۔ اور جب جناب امیر المومنین کے گھر میں جب جناب سیدہ کے آنے کا وقت قریب تھا، اس وقت امیر المومنین اپنی مادر گرامی سے فرماتے ہیں، اے اماں جان، رسول کی دختر ہمارے گھر کو شرف بخش رہی ہے، میں باہر سے پانی بھی لاؤں گا، باہر کے کام میرے ذمے، اور بنت رسول آ کے گھر میں چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں آپ کی مددگار ہوں۔ اللہ، یہ کس قدر تعظیم ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ دختر رسول سیدۃ نساء العالمین بی بی کس کی مددگار بن کے آ رہی ہیں؟ جناب فاطمہ بنت اسد۔ ایک ہماری خواتین کے لیے بھی یہ پیغام اور درس ہو گیا، اور ہمارے جوانوں کے لیے بھی، ماؤں کی خدمت کروائیں۔ مولا علی علیہ السلام اپنی سیرت سے سمجھا رہے ہیں، اے مادر گرامی، فاطمہ زہرا آٹا گوندنے میں اور چکی کے میں دانا پیسنے میں آپ کی معاون اور مددگار ہوں گی۔ اور آج کیا کہتے ہیں ہمارے جوان، ماں کے سامنے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے میری بیوی آپ کی نوکرانی بن کر آئی ہے، کہتے ہیں کہ علی مولا کا کردار کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے گھروں میں کہاں کردار ہے؟ صرف مولا علی سے محبت کرنی ہے، مولا علی کے کردار سے محبت نہیں کرنی۔ اور مولا علی کا یہ کردار کس کے لیے؟ کائنات کی سب سے افضل خاتون اگر ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہے۔ مولا علی کہہ دیتے، اماں جان، دختر رسول آ رہی ہیں، سیدۃ النساء العالمین آ رہی ہیں، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن علی مولا بتا رہے ہیں، بے شک میری زوجہ اشرف النساء ہے، خواتین کی، عورتوں کی سردار ہے، لیکن جو میری ماں کی عظمت اللہ نے بخشی ہے، وہ منزلت بھی کم ہونے والی نہیں، ماں کا رتبہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اس بی بی کی منزلت اپنے مقام پر ہے، فاطمہ الزہرا کی، تو ماں فاطمہ بنت اسد کی شان بھی اپنے مقام پر ہے۔ ایسا نہیں ہے امام علی نے یہ نہیں دیکھا کہ میری ماں، میری زوجہ جو اتنی عظمت و شرافت کی مالک ہے، اب میں ماں کی خدمت سے منہ موڑ لوں، بلکہ عظمت و شرافت والی زوجہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ آپ کی معاون اور مددگار بن کے آ رہے۔ اللہ، اور بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی فاطمہ بنت اسد کی خدمت گزاری کرتی تھی، ان کے لیے کھانا بنانا، ان کے کام کرنا۔ آج میں اور آپ کہیں اپنی ماں سے میری بیوی کوئی نوکرانی بن کر آئی ہے، اور میری اور آپ کی بیویاں کجا سید الرسل کی لخت جگر فاطمہ زہرا، اور جن کے نام پہ پوری کائنات قربان جائے، اس بی بی کی منزلت کجا؟ لہذا ہمارے لیے مولا علی کی سیرت میں نمونہ عمل ہے۔
جناب فاطمہ بنت اسد ماں تھی. مولا علی بتا رہے اپنی ماں کی قدر کر، ماں کا احترام کر، بیوی کے کہنے پہ اس کے ساتھ نہ مل جائیں. اب یہ جو بیوی ایک بات سے بات نکل رہی ہے، اس بندہ یہ پوچھے شادی کے بعد آپ کو صرف بیوی اچھی لگتی ہے؟ بھئی اس بیوی کو گھر میں لانے والی بھی تو ماں ہے. تو کیوں نہیں انسان اس طرح سے زندگی گزارے، اس زوجہ کو بھی سمجھائے کہ تم اس گھر میں بیٹی بن کر آئے ہو، آج سے جیسے میری ماں ہے تمہاری بھی ماں ہے. اور اگر ماں کے اندر انسان دیکھے غلطی ہے تو اس کو بھی سدھارے کہ جیسے اپنی بیٹیوں سے محبت کرتی ہو. اے مادر گرامی، انسان کہے اے اماں جان یہ جو آپ کی بہو ہے یہ اب آپ کی بیٹی ہے. تو لہٰذا انسان یہ دیکھے. ہمارے لیے بہترین یہ سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھے محمد. ہم دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. لہذا اپنی ماں کا احترام، جب تک ہمارے جوان شادی شدہ افراد جب آپ اپنی زوجہ سے نہیں کریں گے، یاد رکھیں پھر آپ کی اولاد بھی آپ کے ماں باپ کا احترام نہیں کرے گی. جب آپ کے ماں باپ کا احترام نہیں کرے گی، کل یہی اولاد ہمارا پھر احترام بھی نہیں کرے گی، کیونکہ ہم نے انہیں اپنے والدین کا احترام کر کے دکھایا نہیں ہے. اگر ہم اپنے والدین کا احترام کرتے، اولاد ہمیں دیکھ کر وہ ہمارا احترام کرے. جب ہم اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، وہ تو یہ کہیں گے ہمارا باپ اپنے باپ کے ساتھ کیسے تھا، میں نے بھی ویسے رویہ رکھ دیا. صلوات پڑھے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی. اور محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد. لہذا ماں کا احترام، ماں باپ کا احترام، اس لیے یاد رکھیں والدین کا اگر کوئی احترام نہیں کرتا، اگر نمازی ہو، روزے دار ہو، عزادار ہو، دیندار ہو، یہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں کرتا. اگر والدین کو اذیت دینے والا ہے، والدین کو دکھ دینے والا ہے، معصوم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں ہے جو اپنے والدین کو اذیت دیتا ہے آواز قدرت آتی ہے، یا آگ اعمل ما شئت، اے بد نصیب والدین کا آگ نافرمان، جتنی نیکیاں کرنی ہیں کر، تیرے منہ پہ ماری جائیں گی، تیرا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تو انسان یہ نہ دیکھے میں تو مولا کا عزادار ہوں، میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں فلاں ہوں. بے شک تو جتنے اعمال کرتا ہے کر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو والدین کے حق کو چھوڑ دے. والدین کا احترام، جس طرح مولا علی علیہ السلام نے اپنی ماں بی بی فاطمہ بنت اسد کی تعظیم کر کے بتائی، اور رسول اللہ کی چچی تھی، رسول اللہ ان کی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے، انہیں ماں کہتے تھے. یہ بتایا ہے جس ماں نے پالا ہے اس کا کیا احترام.